السلام علیکم۔ امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے حوالے سے بات کریں گے کہ بیسکلی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے کیا، اس کی علامات، وجوہات اور مینجمنٹ کی کون سی طریقہ کار ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بیسکلی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ایک نیولی ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، اور اس کی اگر ہم علامات کی بات کریں تو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ان کی سوشل کمیونیکیشن، سوشل انٹریکشن اور جو نارمل بیہیویئرس ہے اس میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، اور وہ بچے جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنی آئی کنٹیکٹ کو مینٹین نہیں کر پاتا، جب بھی وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرا یہ کہ ان کی جو نان وربل اور وربل کمیونیکیشن ہوتے ہیں اس میں بھی ان کو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے۔ ان کی جو باڈی پوسچر ہے یا جو گیسچرس ہے اس میں بھی لمیٹیشن ہوگی، یعنی جب آپ اس سے بات کریں گے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ ابھی خوش ہے یا پریشانی میں ہے یا آپ سے ناراض ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس کی جو ایکسپریشن ہے یا فیشل ایکسپریشن ہے اس کی جو ہے آپ سے اس سے اندازہ نہیں ہوگا، کنٹیکس کے مطابق اس کی فیشل ایکسپریشن نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ جو بھی بچے ہوتے ہیں وہ جب نارمل تو یہ ہے کہ جب کوئی بچہ جو ہے آپ گھر میں یا باہر دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کسی کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو آٹسٹک بچہ ہوگا وہ ایک الگ سی دنیا میں رہے گا، دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اسکول میں اگر وہ جاتے ہیں تو اسکول میں بھی دوسرے بچوں کے ساتھ وہ شیئرنگ نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، اور جب آپ ان کو اپنے نام سے بلاتے ہیں یا ان کی جو کیئر گیور ہے وہ ان کے نام سے بلاتے ہیں تو وہ رسپانس نہیں کرے گا اس پر۔ یعنی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے جو بھی بچے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ ایج اپروپریٹ جو ڈیولپمنٹل مائلسٹون ہوتے ہیں، یعنی ایج کے ساتھ بچے ایک پارٹیکولر ایج کے بعد بولنا شروع کر دیتے ہیں، خود چلنا شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، لیکن جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ لمیٹیشن ہوگی اور ٹائم ڈیلے کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اگر ایک نارمل بچہ 5 سے 6 مہینے کے بعد اپنی نیک کو، اپنی گردن کو ہولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو آٹزم کے ساتھ بچہ ہوگا اس میں 1 سال بھی لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتے ہیں اس کی اپنی نیک کو یعنی گردن کو ہولڈ کرنے میں، چیزوں کو پکڑنا، ٹھیک ہے، چیزوں کی طرف آگے بڑھنا، یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ باقی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی ایک اور علامت یہ ہے، ایک اور سمٹم یہ ہے کہ ان کی کچھ خاص بیہیویئرز ہوتے ہیں، ان کے اندر ریپیٹیٹو بیہیویئر آپ کو نظر آئیں گے، ایک ہی جیسے کہ ہاتھوں کو اگر ایک ہی مومنٹ میں جو ہے اس کو بار بار جو ہے اس کو اپنے ہاتھ کو مومنٹ دے گا، یا جسم کی کسی بھی پارٹ کو جو ہے ایک ریپیٹیٹولی یعنی بار بار ایک ہی مومنٹ میں اس کو دہرائے گا، یہ اس کی علامات ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو ہے اس کی جو باڈی پوسچر ہے یا جو گیسچرز ہے پرٹیکولر کنٹیکس کے مطابق جو فیشل ایکسپریشن ہے وہ صحیح طریقے سے کر نہیں پائے گا، جو کنٹیکس کے مطابق اپنی فیس کو ایکسپریس نہیں کر پائے گا۔ یعنی آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ جو بھی انڈیویجول ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں لگے گا کہ اچھا اب یہ جو ہے اس کنٹیکس میں خوش ہے یا پریشان ہے، یعنی اپنی ایموشنز کا وہ نان وربل یا وربل طریقے سے ایکسپریشن نہیں کر سکتے، اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ تو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی کچھ بیسک علامات ہیں، یعنی سوشل کمیونیکیشن، سوشل انٹریکشن اور بیہیویئر، اس میں ڈیفیشنسی ہوگی، ڈیفیکلٹیز ہوگی، جس طرح نارمل بچے کرتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ نہیں کر پائے گا۔ اور باقی ایک اور امپارٹنٹ بات کہ جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے اس کی جو آنسیٹ ہے وہ ارلی چائلڈہڈ میں ہوتے ہیں، یعنی یہ جو علامات ہے یہ ارلی چائلڈہڈ 2 سے 3 سال کے اندر اندر اگر کسی کو ہے یہ علامات تو جو ہے یہ اس کی شروع کی 2-3 سال میں ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک اور امپارٹنٹ بات اس میں یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ جو علامات ہے سوشل کمیونیکیشن، سوشل انٹریکشن اور بیہیویئرس میں جو ڈیفیشنسی ہے یہ کسی اور مینٹل ڈس آرڈر یعنی کسی اور ذہنی بیماری یا کسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے نہ ہو۔ یہ تو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی علامات ہو گئی۔ اب اگر ہم اس کی وجوہات پر بات کریں تو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی وجوہات میں سے جو ہے جینیٹکس ہو سکتی ہے، یعنی ماں باپ میں کسی ایک کو یا دونوں کو، یا پہلے جو گزرے ہوئے جنریشن ہے اگر اس میں کسی کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے سمٹمس تھے یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی جو ہے ٹینڈنسی تھی تو وہ بچوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور کچھ دماغی بیماریاں یا برین کے اندر جو ہے برین کی جو نیورونس ہے اس میں کچھ ایمبیلنس کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی مینجمنٹ پر بات کریں تو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں بیہیویئر تھراپسٹ، آکوپیشنل تھراپسٹ، اسپیچ لینگویج تھراپسٹ، آکوپیشنل تھراپسٹ اور یہ ان تھراپیز کے ذریعے، میڈیسنس کے ذریعے اس کا جو ہے علاج ہو سکتے ہیں، جو سمٹمز ہے وہ ریڈیوس ہو سکتے ہیں اور بچے انڈیپینڈنٹلی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جو بھی انڈیویجول آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ان تھراپیز کو جب لیتے ہیں تو ان تھراپیز کی مدد سے وہ انڈیپینڈنٹلی زندگی گزار سکتے ہیں اور کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو، یعنی جو کیئر گیور ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے بچوں کا، تو ان کو بھی نالج ہونا چاہیے، انفارمیشن ہونا چاہیے کہ آیا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے کیا، اور اگر یہ علامات میرے بچے میں ہے تو میں نے ان کے ساتھ کیسے رہنے ہیں۔ تو کیئر گیورس کو بھی اس کے حوالے سے ٹریننگ لینا چاہیے تاکہ ان کے جو بچے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی زندگی گزار سکے اور دوسروں پر ڈپینڈ ہونے کے بجائے وہ خود اپنی چیزوں کو، اپنی جو ڈیلی روٹین ہے ان کو اپنی ہی حساب سے جو ہے وہ دوسروں کے ڈپینڈ ہونے کے بجائے انڈیپینڈنٹلی اپنی ساری جو ایکٹیویٹیز ہے وہ اسکیجول کریں۔